اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضاک وتمتعہ فیہا طویلا ربی صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا کروں کہ کائنات کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات اور مومنین کو اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، معاونین کا، یہ انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، خلوص، عقیدہ اور نیت مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے اللہ جتنے بیمار اس صف میں حاضر ہیں اس ذکر کے صدقے مالک انہیں شفا یابی نصیب فرما۔ جتنے مقروض ہیں مالک اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے قرض عطا فرما۔ کافی احباب تشریف فرمائیں، کوشش کرنا کہ بآواز بلند آمین کہنا ہم سارے علی والوں کی ہماری پہلی اور آخری دعا شہنشاہ معظم بقیت اللہ الاعظم الہی ولی العصر امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام رکی ہوئی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں۔ اللہ اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ صلی اللہ اپنے اپنے عزت، بخت، رزق میں اضافے کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ برائے خوشنودی حضرت ابوالفضل العباس بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ارادہ ہے محترم سامعین جو کچھ عرض کیا جا سکے۔ سب سے پہلے آج کے اس بارگاہ جلیلۃ القدر اور اس پہ حاضر منتظرین و موالیان کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت کو ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کر سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران مظلوم کربلا و محسن انسانیت، چونکہ یکم محرم الحرام ہے اور ایک تمہیدی عنوان سے ہی میں آج کا یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے حصے کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں تو بس 10 یا 15 منٹ، میکسیمم 15 منٹ، اس سے زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا۔ صرف کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اپیل اتنی سی ہے کہ اگر جملے اس قابل ہوں کہ انہیں دعا سے نوازا جا سکے تو پھر بخل نہ فرمائیے گا۔ اس اللہ کا، اس علی کل شیء قدیر کا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اس اللہ کا، اس علی کل شیء قدیر کا، اس خالق اور مالک کا، اس اول و آخر کا، اس خالق شبیر کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اس اللہ نے
ایک بار پھر ہم جیسے بے چین اور بے قرار لوگوں کو قرار عطا کر دیا۔ یقیناً بڑا بیدار مجمع ہے، میں شاید جملہ اب تک نہیں پہنچا سکا۔ جتنے محترم سامعین میرے سامنے تشریف فرمائے، اندر باہر والے یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب کی طرف سے اس اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کو مزید بہتر کر کے جناب کی سماعتوں کی نظر کر کے دعا لینا چاہتا ہوں۔ کیسر بھائی توجہ فرمائیے گا، اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم کہ اس اللہ نے، اس علی کل شیء قدیر نے ہم جیسے بے چین اور بے قرار لوگوں کو حسین ابن علی عطا کر دیا۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سلام یا اس اللہ نے۔ کیسر بھائی اگر آپ یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ تشریف لے آئیں تو ساتھ ساتھ زیارت بھی ہوتی جائے گی۔ اس اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم کہ اس اللہ نے ایک بار پھر ہمیں وہ ماں عطا کر دیا کہ جس ماں کا نام محرم ہے، پہچان حسین ابن علی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں ایسا مہینہ عطا کیا، نہیں تو آپ کی نظروں میں کئی ایسے افراد ہوں گے جو پچھلے سال اس صف کی زینت تھے، آج وہ ہم میں نہیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا اس مہینے کے لیے کہ جو مہینہ حسین ابن علی سے منسوب ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے، میں نے پہلے عرض کیا، میں نے صرف گزارشات عرض کرنی ہے محرم کے حوالے سے۔ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو محرم الحرام اسلام کے لحاظ سے ایک نیا سال ہے، ایک نئے سال کا آغاز ہے۔ اگر اسلام کے مہینوں کو دیکھا جائے تو اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی کا۔ تھوڑا سا بیدار رہیں گے تو میں پڑھنے میں متسلی سے دو چار لفظ پڑھوں گا۔ اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی کا، اسلام کا آغاز بھی قربانی سے، وہ بھی نبی کے بیٹے سے منسوب مہینہ، یہ بھی نبی کے بیٹے سے منسوب مہینہ۔ کون کتنا بولے میں نہیں جانتا، وہ کعبہ بنانے والوں کا مہینہ۔ علی والا تو بولے، اور یہ کعبہ بچانے والوں کا مہینہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آج آنے کا مقصد بھی یہ ہے اپنے تمام شیعہ سنی صاحبان کا کہ جو جس طریقے سے بھی عزاداری سید الشہداء میں شرکت فرما رہے ہیں، جس رنگ میں بھی جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر جملہ دل پہ لکھنے کے قابل ہو تو یہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ ہر عزادار کی آواز بلند بھی ہوگی تائید میں، اور وہاں تک جائے گی جہاں تک جانی چاہیے۔ میں تمام امت مسلمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو جس رنگ میں بھی عزاداری سید الشہداء میں شرکت فرما رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اس روئے زمین پر وہ محبان اہل بیت وہ واحد ہیں کہ جو نئے سال کا آغاز کسی گناہ سے نہیں کرتے بلکہ حسین کی عزاداری سے کرتے ہیں۔ جو نئے سال کا گناہ، جو نئے سال کا آغاز کسی گناہ سے نہیں کرتے بلکہ حسین ابن علی کی عزاداری سے کرتے۔ دو مصرعے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو چاہتا ہے زمیں پر خدا تلاش کرے، جو چاہتا ہے زمیں پر خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ فقط کربلا تلاش کرے۔ آئے ہائے، جو چاہتا ہے زمیں پر خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ فقط کربلا تلاش کرے۔ تو یاد رکھنا، محرم نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے۔ محرم اس کائنات میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے پرامن احتجاج ہے۔ اس کائنات میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے پرامن احتجاج ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کیسر بھائی، مجھے یہی توقع ہے کہ اس جملے پہ بھی داد نہیں ملے گی اور نہ ہی آپ دیں گے،
لیکن جملہ سنیے، محرم رسم نہیں، محرم رسم نہیں کہ چاند طلوع ہوا اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کالے لباس پہنی، نہیں، محرم رسم نہیں۔ اب اس جملے پہ میں داد کی طلب رکھتا ہوں، محرم رسم نہیں، محرم ایک کارخانہ ہے۔ جو سمجھ گئے ان کی واہ واہ، ان کی سبحان اللہ، ان کی آواز یہاں تک آ گئی، لیکن اس جملے کو میں مزید کھول کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، محرم رسم نہیں، محرم ایک کارخانہ ہے، اور ایسا کارخانہ ہے کہ جو اولاد آدم سے خام مال آدمی لیتا ہے، خالص انسان بنا کے واپس کرتا ہے۔ ہائے ہائے، جو خام مال آدمی لیتا ہے اور خالص کر واپس کرتا ہے۔ تو 2025 ہے، آخری جملہ فضیلت آل محمد کا سنیے، 2025 ہے، اب ہمیں ان بحثوں سے نکل آنا چاہیے کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی فرقے بہت پیچھے رہ گئے۔ بعد از کربلا تو دو رستے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی، تیسری بات ہی نہیں۔ یہ فرقے بہت پیچھے رہ گئے۔ نبی مکرم نے اپنی امت کے درمیان فقط دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن کو چھوڑا اور ایک اہل بیت کو چھوڑا۔ نبی نے فرمایا میری امت آپس میں لڑنا نہ جھگڑنا نہ، زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر جملہ اس قابل ہے کہ اسے دعا سے نوازا جا سکے تو پھر تعید کا حق ادا کرنا اول سے لے کے آخر تک۔ نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نبی نے فرمایا میری امت آپس میں لڑنا نہ جھگڑنا نہ فساد نہ کرنا، کبھی جو دین کا مسئلہ ہے یا اللہ کے قرآن سے پوچھنا یا میری اطاعت اہل بیت سے پوچھنا۔ اور نبی رحمت للعالمین نے کیا فرمایا کہ اگر میری امت مجھے میری اس رسالت کا اجر دینا چاہے تو میری اہل بیت سے مودت رکھ لے۔ کیسا اجر دیا مسلمانوں نے کہ اس گلے کو کاٹا جسے رسول خدا چومتے تھے۔ مرحبا، کیسا اجر دیا کہ جس کا احترام رسول کرتے ہیں۔ 2 محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام عزاداروں سے، نواب کربلا کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، آپ بیٹا سمجھو، آپ بھائی سمجھو، آپ کی مرضی ہے، جتنا ہو سکے ان ایام میں مجلسوں میں شرکت فرمایا کریں، کیونکہ انہی ایام کا سارا سال انتظار کیا جاتا کہ کب محرم آئے اور کب ہم جی بھر کے ان مظلوموں کو رو سکیں جن کو رویا کوئی نہیں۔ نبی نے اپنی امت سے اجر مانگا اور کیسا اجر دیا، اور یہ بھی مطالعہ آپ کر کے دیکھ لو، آپ تاریخ کی، جتنے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کم از کم آپ کی ہائے میں سننا چاہتا ہوں آج یکم محرم چکبۃ الخالق کی مرکزی بارگاہ میں کھڑے ہو کے۔ کیسر بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے کہ جن جن چیزوں کا احترام رسول نے کیا نا، امت نے انہیں مارا ہے۔ جس چیز کا احترام سرور کونین نے کیا، امت نے اسے ہی مارا ہے۔ جس کو مہر نبوت پہ سوار کیا اسے 13 ضربوں سے مارا۔ پتھر دل کا میں ضامن نہیں، غدیر میں جس کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، اس کے سر پہ ضرب ماری۔ اتنے عزاداروں میں کوئی تو ہوگا جو بے ساختہ ہے کر سکے جس دروازے کا احترام کیا، اس دروازے کو جلا ڈالا مسلمانوں نے۔ تو یہ جتنے حسین کے عزادار ہیں یہ مہمان ہیں، اور مہمان بھی کوئی عام نہیں، شہزادی کونین کی۔ بس 1-2 جملے سنیے اور میں آپ کی زحمت تمام کروں، 2 سے 3 منٹ مجھے دیکھیے گا۔ بصرہ کے چوک پر دیکھیں کتنا امت نے مارا ہے۔ ایسے ہی تو خون نہیں رویا جاتا نا، ایسے ہی تو خون نہیں رویا جاتا۔ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا
کہ ہم نے کربلا اور شام میں کیا کیا دیکھا تو تم مسکرانا بھول جاؤ گے، چھوڑ نہیں دو گے، بھول جاؤ۔ بصرہ کے چوک پہ یہ عزاداری جو ہر سال، یہ بڑی خوش نصیبی ہے جو حسین ابن علی کی مجلسیں کرواتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں۔ بصرہ کے چوک پہ ایک مزدور صدا لگا رہا ہے، کوئی ہے جو مزدوری پوری کرا لے، اجرت بے شک تھوڑی دے دے۔ سارا دن آوازیں لگاتا رہا، آوازیں لگا لگا کے شام کو گرتا اٹھتا تھکا ہارا اپنے گھر واپس آیا۔ گھر آ کے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، نماز سے فارغ ہوا، یا ایک کونے پر نہ بیٹھ کے رونے لگا۔ مزدور کی بیوی قریب آئی اور آواز دے کے کہتے کیوں روتے ہو؟ ہائے نکلے ہر عزادار کی آواز دے کے کہتا ہے کل محرم کا چاند طلوع ہو جائے گا، میرے گھر حسین کی مجلس ہے۔ ہائے نکلی عزاداروں کی، میرے گھر حسین کی مجلس ہے، میرے پاس مجلس کرانے کے بھی پیسے نہیں، حسین کے ماتمی آئیں گے میں انہیں کیا کھلاؤں گا، وہ ایسے ہی چلے جائیں گے، میں پاک سیدہ سے شرمندہ ہوں گا۔ ابھی نا یہ باتیں چل رہی تھی، اب بس حسین کے عزادار کا مقام دیکھیے گا، حسین کے عزادار کا معیار دیکھیے گا کہ جو حسین ابن علی کا عزادار ہے اس کا معیار کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ مزدور کی بیوی کی نگاہ نہ بستر پر سوئے ہوئے دو بچوں پہ پڑی، آواز سے کہ کہتی ہے اگر ناراض نہ ہو تو بس اتنا بتا دے یہ بچے کس کے صدقے ملے تھے؟ رو کے کہتے ہیں حسین ابن علی کے صدقے۔ ہے کوئی جو بے ساختہ ہائے کر سکے؟ حسین کا نام آنا تھا۔ زوجہ آواز سے کہ کہتے ہیں پھر جس کے صدقے تجھے یہ بچے ملے ہیں نا انہی کے نام پہ فروخت کر رہا، یہ اسی کا نام کا صدقہ تھا، اسی کے نام پہ فروخت کرا۔ بہرحال عزاداروں ماں نے بچوں کو تیار کیا، کرتی بھی جاتی اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتے اے ہاجرہ دیکھ تو نے ایک بیٹا تیار کیا تھا، حسینی ماں کا جذبہ دیکھ، میں دو قربانیاں تیار کر کے باپ کے حوالے کیا۔ باپ بصرہ کے چوک پہ پہنچا، قصہ مختصر، بچے فروخت ہو گئے۔ فروخت ہونے کے بعد گھر آیا، حسین کی مجلس کروائی۔ کتنا عشق ہے لوگوں کو حسین ابن علی سے، آ کے حسین کی مجلس کروائی۔ حسین کا ماتم ہوا، ماتمیوں نے لنگر کیا، مجلس ختم ہو گئی، ماتم ختم ہو گیا، سارے عزادار اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ مزدور کی زوجہ گھر کے ایک کونے پر بیٹھ کے رونے لگی۔ مزدور چلتا چلتا قریب آیا، آواز دے کے کہتے اگر رونا ہی تھا تو پھر بچے کیوں فروخت کیے؟ اتنی اونچی ہائے کرنا جو ساتھ والا مومن آپ کی ہائے پہ گواہ ہو جائے۔ اگر رونا ہی تھا تو پھر بچے کیوں فروخت کیے؟ آواز دے کے کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے بچے فروخت ہو گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بچوں کو نا حسین سے بڑا پیار تھا۔ اللہ جانے جن کو تو نے فروخت کیا ہے وہ حسین کا دشمن تھا یا حسین کا دوست تھا۔ عزاداروں سنو گے، اتنا کہنا تھا، یہ دروازے پر دستک ہوئی، مزدور کی زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے، ہاتھوں میں دو بچے ہیں۔ چھوٹا بیٹا آواز سے کہتے اماں ہم خود نہیں آئے، یہ شہزادی ہمیں لے کے آئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، یا بی بی آواز سے کہتی ہے مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی۔ اب مزدور کی زوجہ کا جملہ سننا، آواز سے کہتی ہے تیرے لباس کو دیکھ کے لگتا ہے تو کسی عظیم ملک کی شہزادی ہے، تیرے بیٹھنے کی جگہ ہمارے گھر میں نہیں۔ اتنا کہنا تھا، یا بی بی آواز سے کہتی ہے بس اتنا بتا دے تیرے گھر حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ آواز آئی ہاں میرے گھر حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ بی بی آواز سے کہتے بس جہاں حسین کی مجلس ہو وہیں پہ میں آتی ہوں، وہیں پہ میں آ کے بیٹھتی ہوں۔ عزاداروں سننا، شہزادی اندر آ گئی، ہائے کر کے سننا، شہزادی اندر آ گئی، شہزادی اندر آ گئی۔ چھوٹا بیٹا آواز سے کہتے اماں میں تجھے واقعہ بتاؤں، جب بابا ہمیں کل فروخت کر کے چلا گیا نا، ایک گھوڑے سوار نے ہمیں خریدا، ہمیں گھوڑے پہ بٹھایا، ہمیں ایک عالی شان محل میں لے کے گیا جہاں ایک تخت تھا، اس تخت پہ یہ شہزادی تھی۔ اماں ہم کھانا کھا رہے تھے، یا تیری صدا نا اس شہزادی کے کانوں میں پڑ گئی، ماتمی تھوڑے پڑ گئے، او ماتمی تھوڑے پڑ گئے۔ اتنا کہنا تھا، یہ شہزادی تڑپ کے اٹھی، ہمیں لیا دروازے پر لے آئی۔ اتنا سننا تھا، مزدور کی بیوی اٹھ کے کھڑی ہوئی،
بی بی کے قریب آئی، آواز سے کہ کہتی ہے اے بی بی تجھے حسین سے اتنا پیار، تو اپنے بیٹوں کے نام بتا، میں نام لے کر ان کے حق میں دعا کروں، ہے کوئی جو ماتم کر سکے؟ اتنا کہنا تھا، بی بی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، آواز سے کہ کہتے ہیں مجھے پہچان، میں فاطمہ زہرا، میرا بیٹا حسین جو کربلا میں پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔